جا رہا ہوں تو ایک لشکر گیا، ہماری کتابیں بری پڑی ہیں اہل سنت کی، جا کے ان کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے، ویسے آبی کا یار سر کاٹ کے چولہے پہ چڑھا کے کھانا تیار کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مرتد تھے۔ جو حضرت عمر بن خطاب سے لڑے وہ کہتے ہیں وہ مرتد، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا یا لڑائی کی کہتے مرتد۔ تینوں خلفاء کے، جسے کہتے خلفاء راشدین، تینوں خلفاء کے دشمن کو مولوی کہتا ہے مرتد، اور جو علی علیہ السلام کے دشمن ہے کہتا ہے رضی اللہ۔ نہیں سمجھ رہے میری بات یار؟ تو یارو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ چاروں خلفاء راشدین ہیں۔ جب چاروں خلفاء راشدین ہیں مولوی صاحب، تو پھر کم از کم معیار تو ایک رکھ، اصول تو ایک رکھ، پرکھنے والی کسوٹی تو ایک رکھ، دیکھنے والی آنکھ تو ایک رکھ۔ جو دستور، جو قانون، جو آئین تیرا تینوں خلفاء کے دشمنوں کے لیے ہے، وہ علی کے دشمنوں کے لیے کیوں نہیں ہے بھائی؟ ایدہ مطلب ہے پھر گل وچ ہو رہے، پیڑا ہور تے پھکیاں ہور۔ اور یہی لوگ جو مولا علی علیہ السلام کے دشمن ہیں، اگر یہی لوگ تینوں خلفاء یعنی خلفاء ثلاثہ کے دشمن ہوتے، ان سے جنگیں کرتے، تو مولوی نے کبھی بھی ان کا دفاع نہیں کرنا تھا۔ ان کے کسی ایک دشمن کا دفاع تو دکھا مولوی سے مجھے، جب بھی دفاع نظر آئے گا علی کے دشمنوں کا ہی آئے گا۔ تو چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں شیعہ ٹھیکیدار ہیں آل محمد کے، ہم بھی مانتے ہیں آل محمد کو۔ وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں ہم آل محمد کو مانتے ہیں، جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا۔ وہ بھی کہتے ہیں ہم آل محمد کو مانتے ہیں، جو کہتے ہیں مجھ سے قادری صاحب یہ 18 جیٹھ کو کیا ہوا تھا۔ مفتی جی اگر آل محمد کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو آل محمد نہیں مانتے؟ یہ کیسی دو رنگی ہے، یہ کیسی ڈویلٹی ہے، یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ آل محمد سے بھی محبت کے دعوے اور آل محمد کے دشمنوں کے بھی قصیدے۔ مجھے 13 رجب کو اتنے اعلیٰ دن گجر خان کی سرزمین پہ گرفتار کیا گیا، اور جب مجھے وہ لے کے گئے، بہت بڑی ان کے عہدے دار تھے، میں پوری ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، چھوٹے بندے کا کام نہیں تھا۔ یہ بڑے بڑے جو عہدوں پہ ہیں نا، یہ ناسبی گھسے ہوئے ہیں، ذرا جاگو آپ۔ وہ کہتے ابھی چھوڑ دیتے آپ کو 5 منٹ میں، ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروائیں کہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ کہتے 1 منٹ میں بھی چھوڑ دیتے، آپ جائیں گھر۔ میں نے کہا تجھے مغالطہ لگ گیا ہے۔ میں نے کہا یہ ہتھ کڑی یہ کرپشن کی وجہ سے نہیں لگی، کسی کا مال نہیں کھایا، غصب نہیں کیا، میں نے کہا علی کے نام پہ زنجیر پہنی ہے، تو یہ تو چوم کے پہنوں گا۔ ذرا سی مصیبت آ جائے، ذرا سی پریشانی آ جائے تو میں نہیں چھوڑ دوں۔ میں نے کہا قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ڈٹ کے ہم نے جیل کاٹی ہے، بلکہ وہ جیل کی پہلی رات ہی میں نے ایک کلام لکھا تھا، وہ آپ کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ایک ایک شعر میں ناسبیت کو جواب اور پیغام ہے۔ اس کا مطلب میں نے لکھا کہ کر کے قید سمجھتے ہیں میں علی چھوڑ دوں گا، کر کے قید سمجھتے ہیں۔ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں آپ کو تفصیلات پہ جانا نہیں چاہتا، لے جانا نہیں چاہتا، واللہ باللہ تاللہ جو ان کے گھر کے نوکر بن کے جاتے ہیں نا، وہ کسی مقام پہ بھی آپ کا سر جھکنے نہیں دیتے۔ میرے سیل کے سامنے فرنٹ پہ
بڑے بڑے جو عہدیدار ہیں نا ان کے سر جھکے ہیں، میرا پھر بھی اٹھا تھا، لیکن ان کے بن کے جاؤ، جہاں بھی جائیں گے آپ کا سر نیچا نہیں ہونے دیں گے، کر کے قید سمجھتے ہیں کہ میں علی چھوڑ دوں گا، میں خود غرض بمرا نہیں جو کلی چھوڑ دوں گا، نجف کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں میں بکاری ایسا، نجف کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں میں بکاری ایسا، تو نے سوچا بھی کیسے یہ گلی چھوڑ دوں گا، فرمان محمد ہے جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا، فرمان محمد ہے جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا، میں کوئی منکر نہیں جو قول نبی چھوڑ دوں گا۔ اور شاہ جی یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، باب العلم سے خیرات لیتا ہوں تو یہ کیوں کر ہوگا، باب العلم سے خیرات لیتا ہوں تو یہ کیوں کر ہوگا، مقدمہ سیدہ میں کوئی کمی چھوڑ دوں گا۔ ہو لاکھ بھی، ہو لاکھ بھی قریبی رشتہ دار میرا، ہو لاکھ بھی قریبی رشتہ دار میرا، جو جو علی کا نہیں وہی وہی چھوڑ دوں گا۔ علی ہے محبوب خدا، یہ اعلان ہے خیبر کا، علی ہے محبوب خدا یہ اعلان ہے خیبر کا، پھر تو ممکن ہی نہیں کہ میں سنت جلی چھوڑ دوں گا۔ کیسے بولوں میں غدیر کا وہ اعلان یاسین، کیسے بولوں میں غدیر کا وہ اعلان یاسین، میں کوئی کافر تو نہیں جو علی ولی چھوڑ دوں گا۔ اس گھر کے نوکر بن جاؤ، منگتے بن جاؤ، دیوانے بن جاؤ، پروانے بن جاؤ، اور یہ میں بات ایک سنی ہو کے کہہ رہا ہوں، ان ہستیوں کا ذکر مخلوق کا محتاج نہیں، لیکن کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں یہ بات، اور یہ سنی ہو کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر شیعہ بھی نہ ہوتے تو آل محمد کا ذکر کرتا کون؟ یار لوگوں نے تو اپنے حسد اور بغض، انات، کینہ، حسد کی وجہ سے آل محمد کی عظمت کو منیمائز کر دیا ہے، ان کے اندر تو وہ ناسبیت آ گئی ہے، یزیدیت آ گئی ہے، یہ تو ڈیفینڈر بن گئے ہیں یزید پلید کے، اس کے خاندان کے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کربلا کو زندہ کون رکھتا؟ آپ نے زندہ رکھا ہے کربلا کو۔ آل محمد کے گھر خوشی ہو تو خوشی منائیں شیعہ، کمکمے لگائیں شیعہ، لنگر تقسیم کریں شیعہ، چراغاں کریں شیعہ، گلیاں بازار سجائیں شیعہ۔ آل محمد کے گھر غمی ہو تو آنسو بہائیں شیعہ۔ تو تو مفت میں چوک میں کھڑا ہو کے کہے کہ ہم مانتے آل محمد کو، تجھے پتہ ہی نہیں کہ ماننا کہتے کسے ہیں۔ جس سے محبت کی جائے، محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کی ڈیمانڈ یہ ہے، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے اور محبوب کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو ایک ہی معیار ہے، ایک ہی کسوٹی ہے، وہ ہے آل محمد۔ جو آل محمد کا بن جائے، غیر بھی ہو، ہم کہتے ہیں ہمارا ہے۔ جو آل محمد کا نہیں، باپ بھی ہو، کہتے ہیں ہمارا نہیں۔ جب تک تیری دوستی دشمنی کا معیار آل محمد نہیں بن جاتے، تب تک چوک میں کھڑے ہو کے یہ نہ کہنا کہ ہم آل محمد کو مانتے ہیں۔ ذرا ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بھی مشکل حالات میں آپ کے پاس آیا ہوں، سادات کے قدم چومنے، ایک پیغام دینے قرآن کا۔ وہ اپنے دیے ہوئے وقت کے اندر رہتے ہوئے وہ پیغام میں نے مکمل کرنا ہے، ایک سودا دینا ہے۔
اگر آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ سنیں گے سارا سال یاد رکھیں گے. لیکن شرط ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. آخری ایک بات کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. مجھے وہ جو جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب ہوتے ہیں انہوں نے پوچھا قادری صاحب کس جرم میں آئے ہیں؟ آپ کو بڑا سنتے ہیں ہم، لیکن کیا جرم ہے؟ تو میں نے ان کو جو جرم کا جواب دیا آپ کو سناتا ہوں. میں نے ان کو کہا کہ لے کے ذکر علی کا ثواب آیا ہوں. لے کے ذکر علی کا ثواب آیا ہوں، دیکھ کر کتاب الہی سے جواب آیا ہوں. پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب، پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب، کر کے دشمن حیدر کو بے نقاب آیا ہوں. یا امیر مختار دا لقب دیتا سی، بہت شکریہ، وہ تانوں جیل ایس واسی ہوئی سی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 83 سے لے کے 87 تک یہ 5 آیات ہے. اس میں اللہ نے ایک مضمون بیان کیا. ذرا آپ نے میرے ساتھ انگیج رہنا ہے، سارا سال تڑپیں گے ہاتھ جوڑ کے. وہ مضمون کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ. اللہ کہتا ہے یہ ہماری حجتیں ہیں، یہ ہماری جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی علی قوم، ان کی قوم پر. اللہ نے کہا جو ابراہیم کو عطا کی وہ ہماری حجتیں ہیں، اللہ کی حجتیں ہیں. میرے ساتھ ذرا آپ نے شامل ہونا ہے. نرفع درجات من نشاء، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، اور اے حبیب مکرم بے شک آپ کا رب حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، حکمت والا بھی اور علم والا بھی. اچھا جی، یہاں بے شمار ان آیات کے گوشے ہیں، اس کے مفاہیم ہیں، اس کے معنی ہیں، سب پہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن ایک ایک چیز میں آپ کو دیتا جاؤں گا. پہلی بات کا پتہ چلا جو اللہ کی حجت ہوتی ہے. یہاں 21 حجتیں بیان کی ہیں، میں 21 آپ کے سامنے بیان کروں گا، نام لے کے پریشان نہ ہوں. اس مقام پہ یہ چیلنج کر رہا ہوں، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک، یہ فقط واحد مقام ہے ایک، اور کوئی نہیں پورے قرآن میں جہاں 21 حجتوں کا ذکر ہے. تو جاگو ذرا یار، 21 حجتیں. پہلی بات کا پتہ چلا کہ جو اتھارٹی ہوتی ہے، جو دلیل ہوتی ہے، جو ایویڈنس ہوتا ہے، حجت کا معنی سمجھا رہا ہوں، دلیل، ایویڈنس، اتھارٹی، جس کی بات کے بعد کسی کی بات میں وزن نہ رہے اسے حجت کہتے ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ یعنی جس کی بات کے بعد کسی اور کی بات کی گنجائش نہ رہے اسے کہتے ہیں حجت. پہلی بات سمجھ آئی کہ جو حجت ہوتی ہے، جو اتھارٹی ہوتی ہے، جو ایویڈنس ہوتا ہے، جو دلیل ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے نامینیٹڈ ہوتی ہے. اور اگلی بات کی سمجھ آ گئی اللہ کے قرآن سے کہ دنیا میں درجہ، رتبہ، مقام، سٹیٹس اسی کا بلند ہوتا ہے جس کا اللہ بلند کرتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اور جسے اللہ بلند کہے نا، جسے اللہ اللہ کہے، جسے اللہ عرفہ کہے، جسے اللہ افضل کہے، وہ افضل ہوتا ہے. مولوی کے کہنے سے کوئی افضل نہیں بنتا. اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں حبیب ہم اس لیے آپ کو یہ خبریں دے رہے ہیں، ہم حکمت بھی رکھتے ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں. اچھا مولا، وہ جو ابراہیم کو حجتیں دی وہ کون تھی؟
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. یہ اب اللہ حجتیں بیان کر رہا ہے. ہم نے ابراہیم کو حجتیں دی، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب. یہ اللہ اب حجتیں گنوا رہا ہے. یہ ہماری حجتیں، اللہ کہہ رہا ہے ہماری حجتیں. بڑا مزہ آئے گا آپ کو، توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا. اسحاق بھی اللہ کی حجت، یعقوب بھی. کلن ہدینا. اللہ کہتا ہے یہ قرآن کا ایک ایک لفظ اور ترجمہ دے رہا ہوں، یہ سینہ چوڑا کر رہا ہوں. کوئی اپنے مردے بھی قبروں سے کھینچ کے لے آئے، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے کلن ہدینا. یہ جو میری حجتیں ہیں یہ ساری کی ساری ہدایت یافتہ. نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے، اگلا نقطہ میں یہ ملا، جلدی جلدی کر رہا ہوں، کہ جو اللہ کی حجت ہوتی ہیں وہ آلریڈی ہدایت پر ہوتی ہیں. وہ دنیا میں آ کے گھوم پھر کے بے ہدایتیں بن کے شراب پی کے شرک کر کے کفر میں رہ کے ہوئے نہیں سمجھ رہی ہے. یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہی اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی طرف سے وہ زندہ باد زندہ باد جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا اللہ کہتا ہے وہ جو ہماری حجتیں ہیں وہ پہلے سے آلریڈی ہماری طرف سے ہدایت لے کے جاتی ہیں. وَنُوحًا ہَدَيْنَا مِن قَبْلُ. اور نوح کو جب ہم نے اپنی حجت بنا کے بھیجا تو پہلے ہدایت دی، ہدایت یافتہ پہلے تھے، پھر آ کے دنیا میں انہوں نے اپنی حجیت کا اعلان کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کا پیغام آ رہا ہے، اللہ کا یہ پیغام آ رہا ہے کہ جو اللہ جن کو اپنی حجتیں بناتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے، وہ ہدایت پر بھی ہوتی ہیں، ان کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے منصوص ہوتی ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد. نہیں سمجھ رہے؟ اگلی حجت نوح علیہ السلام حجت، پھر ان کی اولاد میں داؤد بھی حجت. وَسُلَيْمَانَ. پھر سلیمان بھی حجت. وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ حجتیں بتا رہا ہوں. پھر نوح حجت، پھر آگے ان کی اولاد میں داؤد حجت، سلیمان حجت، ایوب حجت، موسیٰ حجت، ہارون حجت. اور آگے جملہ سنیں، اور اللہ اسی طرح محسنین کو جزا دیتا ہے. نکتے بڑے ہیں، میں ایک ایک نکتے پہ ایک ایک گھنٹہ خطاب کر سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ پھر حجت ہر ایرا گہرا نہیں ہوتا، ہر نتھو خیرا نہیں ہوتا. جو محسن ہونا وہ اللہ کی حجت بن رہے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے، ابھی تو میں یہ مقدمہ بیان کر رہا ہوں، پھر آگے حجتیں کھولوں گا. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ کا قرآن دے رہا ہوں. پھر زکریا حجت، پھر یحییٰ حجت، پھر عیسیٰ حجت، پھر الیاس حجت علیہم السلام، اور سارے کے سارے صالحین. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ. اب اللہ کہتا ہے اسماعیل بھی حجت، یاسا بھی حجت، یونس بھی حجت، اور لوط بھی حجت. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى
अलमीन, اور اپنے اپنے وقت میں عالمین کے اوپر یہ سب کے سب فضیلت والے تھے. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. گل مک گئی جائے. پھر آگے ان کے ماں باپ میں سے بھی ہم نے حجتیں بنائی, پھر ان کی ذریت میں سے بھی حجتیں رکھی, پھر ان کے بھائیوں میں سے بھی حجتیں رکھی, اور ان کو چن لیا. نہیں سمجھ رہے؟ ان کو چن لیا, منزہ مصفہ, اور سارے کے سارے صراط مستقیم پہ تھے. لو جی گن لیں, ابراہیم سے لے کے اخوان تک 21 حجتیں بنتی ہیں. 21. لو جی اب میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں مولوی, اگر باپ کا ہے نا تو 21 حجتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی. ان 21 میں سے کوئی ایک بتا جو غیر معصوم ہو. ہوئے 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 ہوئے. وہ یارو جو حجت ہوتا ہے, جو اتھارٹی ہوتا ہے, جو ایویڈنس ہوتا ہے, جو برہان ہوتا ہے, جو دلیل ہوتا ہے, جو ریفرنس ہوتا ہے, وہ یارو اگر اس کی اپنی ذات میں کوئی نقص, کوئی کمی, کوئی کجی ہو تو اس کی تو گھر والے بات نہیں مانیں گے. وہ کیسے حجت ہو سکتا ہے یار؟ اتھارٹی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے حجت اتھارٹی کے لیے معصوم ہونا شرط ہے, چنیدہ ہونا شرط ہے, ہدایت پہ ہونا شرط ہے, صراط مستقیم پہ ہونا شرط ہے, منصوص من اللہ ہونا شرط ہے, اور انبیاء میں سے ہونا شرط ہے. لو جی انہی آیات کے ذیل میں, انہی آیات کے ذیل میں حدیث مصطفیٰ پہلی دینے لگا ہوں. جتنا وقت ملا حدیث ہی دوں گا آپ کو, کوئی قصہ کہانی نہیں. یہ سینہ چوڑا کرو, کسی کو چاہیے میں نے یہ نہیں کہنا گھر جا کے فلاں کتاب کھول کے دیکھ لینا, گھر نہیں, ایتھے ہی. مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے, میدان کی فضا اور. ہم اللہ کے فضل و کرم سے میدان والے ہیں. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں شاہ جی امام ابو القاسم حافظ حسقانی. ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل. حد ہو گئی یار, سنیوں کے بہت بڑے, ذرا صلوات پڑھے شاہ صاحب آئے. شواہد التنزیل یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. اس کی پہلی جلد ہے, حدیث کا نمبر ہے 89. اگر کتاب نہ ہو تو میرے پاس ہے, موجود ہے اسی وقت. اگر کسی کو چاہیے علم کے طور پہ تو مجھے ملے, میں ابھی دے دوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ ورنہ ایک بات کہتا ہوں, کتابیں رکھیں گھر میں, علمی کلچر کو پیدا کریں تاکہ آپ کو جواب دینے میں ذرا ناسبیوں کو سہولت ہو. اسی کے ذیل میں حدیث مصطفیٰ, انہی آیات کے ذیل میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی. حدیث سنیں, وہ کہتے ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل علیا وزوجتہ وابنیہ حجج اللہ علی خلقہ. ذرا جاگنا ہے, آپ نے جاگنا ہے. حضرات حدیث مصطفیٰ سنو. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات کا فرمان سنا. حضور نے فرمایا لوگوں, اللہ نے علی کو, اس کی زوجہ کو اور علی کے بیٹوں کو ساری مخلوق پہ اپنی حجت بنایا ہے. ہوئے 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 ہوئے. یعنی حضور فرما رہے ہیں علی, علی کی زوجہ اور علی کے بیٹے, یہ ساری مخلوق پہ خلق ہی کا لفظ آیا ہے. یعنی پوری مخلوق پر جو حجت ہے نا, حجت وہ علی, علی کی پاک زوجہ اور ان کے بیٹے ہیں. اور یعنی 12ویں تک یار کی ہو گیا آج. اسی لیے ہم انہی کو حجتیں مانتے ہیں, کیونکہ یہ اس لیے حجت ہیں کہ اللہ کے قرآن کے مطابق حجتیں ہیں ہی یہ, مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق حجتیں ہیں ہی یہ.
اور آقا فرما رہے ہیں اور یہ میری امت پر یہ علم کے دروازے ہیں سارے کے سارے، اور اللہ نے ان کو آغاز سے ہی ہدایت پہ رکھا ہوا ہے، یہ چنیدہ ہوئے ہیں، یہ چنے ہوئے ہیں، یہ صراط مستقیم پہ ہیں۔ وہی الفاظ جو وہ آیات میں تھے وہی الفاظ حدیث مصطفیٰ پہ ہیں۔ لو جی میں جلدی کر رہا ہوں، میں سپیڈ بڑھا رہا ہوں، شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، بڑی تیز سپیڈ کر رہا ہوں میں، یہ سپر اوور دے رہا ہوں، T20 بھی نہیں، ورلڈ کپ سے تو ہم نکل ہی گئے، لیکن سپر اوور دے رہا ہوں میں آپ کو۔ ہماری اہل سنت کے اسما اور رجال کے بہت بڑے ایک امام مانے جاتے ہیں، امام شمس الدین ذہبی، نہیں سمجھ رہے، امام ذہبی سمجھ لو کہ کٹر وابی، یعنی ایڈے سخت امام سنیاں چھے۔ ان کی کتاب ہے، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں اور حوالہ ذرا اٹینشن ہو کے سن لیں، میزان الاعتدال میں اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 86 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں وہ یہ حدیث لے کے آئے جو ابھی سنانے لگا۔ اس کے علاوہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام ابن عساکر، ان کی کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق، 80 والیوم پہ 80 جلدوں پہ مشتمل ان کی کتاب ہے، جلد کا نمبر ہے 42 یہ پوری کی پوری جلد مولا علی پہ ہے۔ آپ ابھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، PDF کی صورت میں ساری کتابیں پڑی ہوئی ہیں انٹرنیٹ پہ، ویسے بھی خرید لیں۔ جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 446 وہاں 3 روایتیں لے کے آئے ہیں حضور علیہ السلام کی، 3 احادیث مختلف طرق کے ساتھ۔ آگے چلیں، اس کے علاوہ پھر چوتھا حوالہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابن مغازلی، ان کی کتاب المناقب ہے، اس کے صفحہ نمبر 58 میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر ہماری اہل سنت کے سر کا تاج خطیب بغدادی، ان کی کتاب ہے تاریخ بغداد، اس کی جلد نمبر 2 ہے، جلد نمبر 2 میں 58 صفحہ نمبر بیروت لبنان کی چھپی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ ذرا حدیث سنیں، حدیث کو نریٹ کر رہے ہیں، راوی ہیں اس کے حضرت انس ابن مالک، جلیل القدر صحابی رسول۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کا صحن تھا، سارا صحن کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کلہم اجمعون، سارے کے سارے ہم جمع تھے، ایک بھی ایبسنٹ نہیں تھا، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے جمع تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام منبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے، حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا، بالکل قریب، کہتے یکا یک اچانک سڈنلی، یہ بچوں سے میرا خطاب نہیں، توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا، اچانک سڈنلی مسجد نبوی کے صحن میں علی آ گئے۔ کہتے جب مولا علی علیہ السلام تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کھڑے تھے، مجھے مخاطب کیا، یا انس، حضرت انس پورا حوال بتا رہے ہیں، کہتے حضور نے مجھے مخاطب کیا، میں ان کے قریب تھا، یا انس، اے انس، اور اشارہ کیا ہاذا، یعنی علی علیہ السلام کی طرف، ہاذا علی، یہ علی، انا وہذا حجت اللہ علی امتی یوم القیامہ۔ شاہ جی اس پہ جو نقطہ ہے، یہ حدیث میں نے مکمل کرنی ہے قدم چوم کے سادات کے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے مجھے کہا انس گواہ ہو جا، جی آقا میں اور یہ میرا بھائی علی میری ساری امت پہ قیامت کے دن اللہ کی حجت ہوں گے، اللہ کی حجت ہوں گے۔ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے مولوی صاحب کہ بھئی حضور نے اپنی امت کی بات کی کہ امت پہ حجت ہوں گے، تو امت تو اور بھی کافی زیادہ امم گزری ہیں، حضور کی اپنی امت پہ ہی علی حجت ہے نا۔ آقا علیہ السلام نے اس فتنے کا بھی کلا کما کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، سنیں ذرا بات بڑی خاص ہے، میرے آقا فرماتے آنا وہذا حجت اللہ علی عبادہ، میں اور علی اللہ کے سارے بندوں پر اللہ کی حجت ہے۔ پھر ایک اور اعتراض ہو سکتا ہے، مولوی صاحب کر سکتے ہیں بھائی بندوں کی بات ہو رہی ہے، علی بندوں پہ حجت ہے، تو
فرشتوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، جنات کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. آقا علیہ السلام نے اس فتنے کا بھی کلا کما کر دیا. حضرات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا علی حجت اللہ علی خلقہ. اے علی کی حجیت کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، تاجدار کائنات کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں میرا بھائی علی اللہ کی ساری مخلوق پہ اللہ کی حجت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کی مخلوق جو کچھ اللہ نے خلق کیا، ما خلق اللہ، جو کچھ اللہ نے خلق کیا، جنوں انس، چرند، پرند، لو، قلم، جمادات، نباتات، ساری کائنات جو اللہ نے تخلیق کی ہے، اس کے اوپر جو حجت ہے، جو اتھارٹی ہے، جو ایویڈنس ہے، جو سلطان ہے، اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی. میں قدم قدم پہ علی کے گیت گاؤں گا، خدا تو حشر دوزخ میں پھینکے گا تمہیں، بعد میں نام لے کے یہی تمہیں جلاؤں گا. سب مل کے بولو نعرہ علی. اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں. ایک طرف یہ اللہ کی حجتیں، یہ معصوم، یہ چنے ہوئے، چنیدہ یار، کیونکہ حجت چنی ہوئی ہوتی ہے. مستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، حدیث صحیح، حدیث کا نمبر ہے 4546. اور سوکھا کرنا پیا 4546. 45 کے بعد کیا آتا ہے؟ 46. 45 یاد رکھیں نمبر حدیث کا، نیٹ پہ لکھے. ابھی حدیث کے آپ کے سامنے حضور فرماتے ہیں، سیدہ کائنات کو مخاطب کرتے فرماتے، بیٹی فاطمہ جب اللہ نے کائنات کو تخلیق کرنا چاہا نا، فاختار رجلین، تو دو ہستیاں ایسی تھیں جن کو اللہ نے سب سے اعلیٰ چن لیا. اور بیٹی خوش ہو جا، دونوں ہستیوں کا تعلق تیرے ساتھ ہے. احدہما ابوک والآخر بالک، ایک ہستی تیرا باپ محمد مصطفیٰ ہے اور دوسری ہستی تیرا شوہر علی المرتضیٰ ہے. پھر اسی طرح ہماری جامع ترمذی ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3605. اگر آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے نا جامع ترمذی حدیث نمبر 3605، حدیث آپ کے سامنے. صحیح مسلم حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2276 2276 2276. میں آسان کر رہا ہوں یار، حدیث آپ کے سامنے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ نے چن لیا ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل. نہیں جاگ رہے آپ. واصطفیٰ من بنی اسماعیل بنی کنانہ تھا، پھر اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چن لیا. واصطفیٰ قریشن من بنی کنانہ تھا، پھر بنی کنانہ میں سے قریش کو چن لیا. واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم، اور پھر اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا. فلاں بھی قریش، فلاں بھی قریش، مولوی فلاں فلاں چھڈ، اللہ آندہ انہوں چھڈ کے وچوں ان کو چن لیا. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اوے اللہ کا قرآن دے رہا ہوں یار، ان کو اللہ نے چن لیا ہے، ان کو اللہ نے. ان اللہ خالق الخلق فجعلن فی خیرہ فرقۃ ثم جعلن فرقتین فجعلن فی خیرہ فرقۃ ثم جعلن قبائل فجعلن فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلن بیوتا فجعلن فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا.
اللہ نے سب سے اعلیٰ طبقہ ہمارا چن لیا، اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا چن لیا، اللہ نے گھرانے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ ہمارا چن لیا، اللہ نے حسب نسب بنائے، سب سے اعلیٰ حسب اور نسب اللہ نے ہمارا چن لیا۔ حضور فرما رہے ہیں یار، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کو روایت کرتی ہیں، سنیں، وہ کہتی ہے حضور نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے، امام ابن ابی عاصم نے اپنی السنہ میں لیا، پھر اس کے علاوہ ہماری اہل سنت کا سر کا تاج ابن ابی شیبہ وہ اپنی المصنف میں لے کے آئے، امام طبرانی اپنی معجم الاوسط میں حدیث لے کے آئے، امام احمد بن حنبل مسند میں حدیث لے کے آئے۔ اماں روایت کرتی ہے کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ روز جبریل امین میرے پاس آئے، حضور کے پاس جبریل امین، اور جبریل امین کہتے آقا قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجل افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ اور حدیثیں دے رہا ہوں، جبریل امین کہتے آقا میں نے شرق دیکھا، غرب دیکھا، آدم سے لے کے آپ تک آ رہا ہوں، ہر نبی دیکھا، ہر رسول دیکھا، اس کی آل دیکھی، اس کی اولاد دیکھی، آپ سے اعلیٰ کائنات میں کوئی انسان نہیں دیکھا، آپ کی خاندان آپ کی آل جیسا کسی نبی کی میں نے آل نہیں دیکھی۔ وہ یار چنے ہوئے لوگ ہیں، جو امام ابن ابی شیبہ جو ہماری سیاستہ کے امام اور شیخ ہے، ہماری سیاستہ کے امام اور شیخ ہے، میں اپنے وقت پہ بس چھوڑ دوں گا، شیخ اتنے بڑے شاہ صاحب بھی بیٹھے، اپنے وقت پہ چھوڑوں گا ورنہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں، گھبرائے نا آپ، اپنے وقت پہ چھوڑ دوں گا۔ ہمارے ہاں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ جو صحاح ستہ ہے نا، ان کے جو استاد ہیں وہ ہے امام ابن ابی شیبہ۔ اہل سنت میں سب سے بڑی کتاب ہے ان کی المصنف، بخاری مسلم کھول کے دیکھیں ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ آپ کو اس سے لی ہوئی حدیث ملے گی۔ اتنے بڑے وہ امام ہیں، سنیوں میں اس سے بڑا حدیث کا امام کوئی نہیں۔ وہ لے کے آئے اپنی کتاب میں حدیث کا نمبر 31641، یہ حدیث میرے پاس موجود ہے، کچی باتیں نہیں در سے ہوں گی۔ یہی وجہ تھی ہائی کورٹ میں پہلی پیشی پہ جج صاحب نے کہا کہ وکیل صاحب کون سی گستاخی کی ہے قادری صاحب نے؟ وکیل کہتے ہیں جی یہ جب شان اہل بیت بیان کرتے ہیں تو صحابہ کی گستاخی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جملہ بتا، وہ جملہ بتا، کہتے ہیں جن پر کراچی میں بھی FIR ہوئی تھی۔ جج صاحب کہتے ہیں بات کراچی والے پہ کرنی ہے کہ پنڈی والی پہ؟ میرا وکیل پاس کھڑا تھا راجہ کیسر باس، اس نے کہا جج صاحب وہ بھی فیک تھی، جھوٹی تھی، یہ بھی جھوٹی ہے، وہ بھی جج نے اڑا دی تھی، وہاں قرآن میں اللہ نے کہا تھا تم میرے نبی کو عہد میں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہ FIR تو اللہ پہ بنتی ہے۔ ادھر ہم نے کہا تھا جو ساری زندگی محمد سے جنگیں کرتے رہے، مکہ فتح ہو گیا تو ان پہ حد جاری ہونی تھی، لیکن حضور نے کہہ دیے وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ تم طلقاء ہو۔ وہ وکیل کہتے ہیں انہوں نے صحابہ کو طلقاء کہہ دیا، تو جج صاحب پوچھتے ہیں کہ طلقاء کا کیا معنی ہے؟ کہتا ہے جی آزاد کیے ہوئے لوگ۔ کہتے ہیں انہوں نے کہہ دیا طلاق یافتہ۔ جج صاحب کہتے ہیں طلاق یافتہ کا کیا معنی ہے؟ جی آزاد کیے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا گستاخی کدھر ہے؟ وہ گستاخی کا بتاؤ۔ میں نے کہا جو طلقاء ہیں ان کے عرس مناتے ہو تو مصطفیٰ کے وفادار صحابہ کے عرس کیوں نہیں مناتے ہیں؟ یہ جملہ وہاں میں نے کہا تھا۔ تو اس لیے میں ایک نقطہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جواب کوئی نہیں، مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، جواب کوئی نہیں۔ اب سنیں ذرا آقا علیہ السلام کی حدیث سنیں، حوالے میں نے بتا دیا۔ حضور فرماتے خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی۔ نہیں سمجھ رہے؟ اوہ اللہ کی حجتیں بتا رہا ہوں۔ آقا فرماتے آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر ہمارا نور گیا، جس سلب میں گیا سلب بھی پاک، جس بطن میں گیا بطن والیاں بھی پاک، اور نکاح والے تھے۔ کیا تھے؟ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہی وہ گھر ہے جس گھر کے ایک ایک باپ کا بھی پتہ ہے، ایک ایک ماں کا بھی پتہ ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی گزرے ساری زندگی پیو ہی لب دے رہے ہیں۔ میں ایک ایک شخصیت کا کچی بات نہیں کر رہا،
बुखार वाह जी वाह 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 हाय हाय दोबारा पढ़े खड़े होके पढ़े आहा हा वाह जी वाह 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 जिंदाबाद 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 अल्लाह शाह जी अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी थकावट उतर गई जिस तरह आपने सुना है, यकीन करें थकावट उतर गई है। मेरा लू आपके लिए दुआ गो है। यानी हजूर फरमा रहे हैं हम सारे के सारे चुने हुए पाक साफ ताहिर मुताहिर, और कुरान कहता है कि अल्लाह की हुज्जत वो होती हैं जो अल्लाह पे एहसान करें। नहीं समझे ला मौलवी आप पे हो देते मैं सीना चौड़ा करने लगा। सरकार अबू तालब से लेके अबू तालब की औलाद तक, इनके अलावा कोई और बता जिसने अल्लाह पे एहसान किया हो। अंबिया की बिल्कुल बिल्कुल यहां तक आ रहा है ना, जब अली के बेटे आगे सारे तो वहां तक आ गया। अब देखें चुने हुए भी ये हुज्जत, फिर बुलंद दर्जे वाले भी ये हुज्जतें, अंबिया की औलाद भी ये, अब बोलो यार, फिर मोहसन इस्लाम भी ये। चलो मैं और आसान कर देता हूं यार, अगर इनके अलावा भी कोई हुज्जत बनता, बुखारी से लेके तबरानी तक अल्फाज के रद्दो बदल के साथ, ये 15 रवायतें मेरे पास इस वक्त मोबाइल में पड़ी हुई, इसी वक्त यार है घोड़ा तय मैदान। मैंने दिखाना है, यहां से लेके हाई कोर्ट तक दिखा रहा हूं। ये देखो मैंने गुस्ताखी नहीं की, ये देखो दिखाना है, मनाना नहीं। बुखारी से लेके तबरानी तक आपको पता है ना, हजूर ने मुशरकीन से एक मुआदा किया था, सुलह की थी, जिसे सुलह हुदैबिया कहते हैं यार। वो मुशरकीन ने सुलह तोड़ दी। जब सुलह तोड़ दी तो अल्लाह की तरफ से बरात का ऐलान आया। सूरह बरात की आयत नाज़िल हुई पहली 12, जिसे हम सूरह तौबा कहते हैं, और यार जिसकी पहली आयत यहां से शुरू हो रही है, बरात मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। ये 12 आयत आई, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, हवाले मैंने आपके सामने रख दिए। जब उन्होंने सुलह तोड़ दी, बिस्मिल्लाह दी लोड़ ही नहीं सी, अल्लाह भी जलाल ची। अल्लाह ने पहली 12 आयत नाज़िल की, ए हबीबे मुकर्रम, इन्होंने सुलह तोड़ दी, हज का मौसम है, हज का सीजन है, आप भी अल्लाह की तरफ से ऐलान कर दे कि मुशरको तुमने सुलह तोड़ दी, अब हमारी तरफ से भी बरात का ऐलान है, हम भी सुलह की शराइत के पाबंद नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत थी नसाज। ये मैंने नहीं सुनना कि फलां मौलवी साहब भी आए थे, बहुत बड़े सुन्नी थे, उन्होंने कभी ये बात नहीं की। ये उन्होंने नहीं की, हमारा कसूर नहीं। मेरा काम है खोल खोल के मुंह पे मारना। और सारी जिंदगी मैंने बेशुमार किताबें भी लिखी हैं, 1000 लेक्चर पढ़े हुए मेरे सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक। मैं सारी जिंदगी उसकी मुफ्त नौकरी करूंगा जो साबित करे मैंने जिंदगी में कभी एक हवाला भी शिया किताब का दिया हो। मैं तो सुन्नियत ही बताता हूं, मैं तो सुन्नियत ही पढ़ाता हूं, मैं तो सुन्नियत ही समझाता हूं सुन्नियत के ठेकेदारों को। आका अलैहिस्सलाम की तबीयत नासाज थी, सादा कर, हजूर बीमार थे, आयात नाज़िल हो गई। जब आयात नाज़िल हो गई अल्लाह की तरफ से, अरफात के मैदान में जाके आप अल्लाह की तरफ से ऐलान कर दें, हजूर बीमार थे,
پاس حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، پاس ہی حضور علیہ السلام نے وہ سورہ برات ان کو دے دی. اور میں کو قصہ سنا رہے ہیں، سورہ برات ان کو دے دی. آپ جا کے میدان عرفات میں جا کے یہ سورہ برات پڑھ کے سنا دیں. ادھر سے حضرت ابوبکر وہ سورہ برات لے کے حضرت ابوبکر نکلے مدینہ سے، ادھر سے جبریل اللہ کا آرڈر لے کے نکلا. اب جبریل امین کی سپیڈ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ بہت زیادہ سپیڈ ہے جبریل امین کی. وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کا امر لے کے آیا ہوں، اللہ کا میسج لے کے آیا ہوں، اللہ کی وحی لے کے آیا ہوں، اللہ کا آرڈر لے کے آیا ہوں. جبریل کیا آرڈر ہے؟ اللہ نے حکم بھیجا ہے، اللہ نے امر بھیجا ہے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ سونیا پیغام ہے میرا، وحی ہے میری، کمانڈمنٹ ہے میری، میسج ہے میرا. یا تو خود جائے، خود نہیں نہ جا سکتے تو پھر کوئی اور نہیں جائے گا، وہی جائے گا جس سے محمد ہے اور محمد جس سے اور وہ محمد سے. لا یذهب بها رجل الا منی وانا منہ، کوئی نہیں جا سکتا. جب یہ پیغام آیا آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو بلایا. علی جلدی کر. میں کسے سنا رہا ہوں یار، سیاستہ دے رہا ہوں. علی جلدی کر، کہیں اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے، جلدی کر. میں نے حضرت ابوبکر کو بھیجا ہے اللہ کا پیغام دے کے، جلدی جا، راستے میں پیغام لے، اور تو خود میرا نائب بن کے، جانشین بن کے، خلیفہ بن کے تو جا عرفات میں، تو پیغام پڑھ کے تو سنا. بات بڑی خاص دینی ہے میں نے. اب مولا علی علیہ السلام کی سپیڈ کا پوچھنا ہے تو سلمان فارسی سے پوچھ لو یا جبریل امین سے پوچھ لو. اب مولا علی علیہ السلام پہنچے، سورہ برات لی، سورہ برات لی، جا کے مقام عرفات پہ پڑھ کے سنا دی. میں سادات کے قدم چوم کے، آپ میرے سر کا تاج ہیں، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. مولا نے خود حضور کے سفیر بن کے، امبیسڈر بن کے، حضور کے قائم مقام جانشین بن کے، وسیع بن کے جا کے سورہ برات پڑھ کے سنا دی. سنا دی. بے شمار اصحاب اس کو نریٹ کر رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں. پھر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو اللہ نبی کے بعد، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی اور کو اپنا پیغام پڑھنے نہیں دیتا. نہیں سمجھ رہے؟ جملہ پھر کہنے لگا ہوں، پھر کہتا ہوں جملہ، حضرات جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی اور کو اپنا پیغام، وحی، میسج، کمانڈمنٹ پڑھنے نہیں دیتا تو وہی اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی زید بکر کو حجت کیسے بننے دے گا؟ اچھا شرط آ گئی، شرط آ گئی، اللہ کی حجتیں وہ جو نبی سے ہوں، نبی جس سے ہو. بولو یار، لو جی بخاری نے نا سینے چ ٹھنڈ پا دیتی ہے. امام بخاری کی صحیح بخاری کھولے، یہ جو ترجمہ الباب ہوتا ہے، بچوں سے میرا خطاب نہیں، عنوان، جیسے میں نے کتاب لکھی افضلیت علی، یہ میرا عقیدہ ہے نا، یہ میرا عنوان ہے افضلیت علی علیہ السلام. یہ عقیدہ آگے ٹائٹل بنا کے نیچے پھر میں نے حدیث جمع کی. تو جو حدیث کی کتابوں میں جو ترجمہ الباب ہوتے ہیں وہ عقیدہ ہوتا ہے محدث کا، اس کے نیچے پھر وہ حدیثیں جمع کرتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اب امام بخاری نے حدیث تو نیچے بیان کی، لیکن جو باب بند ہے نا امام بخاری نے، میں تو سلام کرتا ہوں امام بخاری کو. موٹا کر کے نا مولوی، تجھے نظر نہ آیا میری طرف، اے بیشک علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں ہوتی. امام بخاری نے موٹا کر کے باب باندھا ہے. سبحان اللہ، لکھتے ہیں قول النبی علی منی وانا من علی. حضور نے فرمایا علی محمد سے
محمد علی سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بدا تو منی, فاطمہ میرا ٹکڑا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین منی وانا منہما, حسن حسین مجھ سے, میں حسن حسین سے. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. ہون سمجھ آئیا, ہم اس لیے ان کو حجت مانتے ہیں اللہ کے قرآن کے مطابق, مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق. محمد ان سے, یہ محمد سے. قال رسول اللہ, بس ختم کرنے لگا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. آقا فرماتے قبل یخلق آدم, آدم سے بھی پہلے میں اور علی نور میں ایک. بولو, نور میں نبی اور علی ایک, نور میں نبی علی سے, علی نبی سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی, لوگوں سنو, علی محمد کا خون, خون میں نبی اور علی ایک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لحمی, لوگوں سنو, علی محمد کا گوشت, گوشت میں نبی اور علی ایک. علی نفسی, علی محمد کی جان, جان میں نبی اور علی ایک. علی روحی, علی محمد کی روح, روح میں نبی اور علی ایک. الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ یوم سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی ھذا فرج القلوب انی ھذا رسول اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ. میرے آقا فرماتے ہیں لوگ جدا جدا شجرہ سے, حسب سے, نسب سے, میں اور علی شجرہ بھی ایک, حسب بھی ایک, نسب بھی ایک, قبیلہ بھی ایک, گھرانہ بھی ایک, دادا بھی ایک, خاندان بھی ایک, دادی بھی ایک, نور بھی ایک, گوشت بھی ایک, خون بھی ہے, جان بھی ہے, روح بھی ہے. مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا, قبروں میں چلا جائے گا. نبوت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں. اس لیے یہ محمد سے, محمد ان سے. اللہ حجت ہے نا, بولو کی ہو گیا جو اللہ حجت, آخری لائن ہے میری, اللہ حجت ہے. اللہ کی اپنی ذات میں کوئی کمی کجی, کوئی نقص, کوئی عیب, کوئی ویل ہے بھائی؟ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, تسبیح کرتے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے. بولو کی ہو گیا جو اللہ اس لیے حجت ہے, اللہ میں کوئی نقص, کوئی کمی کجی. اللہ کے بعد حجت اتھارٹی بن گئے پاک محمد. پاک محمد بھی اللہ کی طرح بے عیب. اب محمد کے بعد جو حجت اللہ نا مولوی, وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا, وہ بھی وہی ہوگا جو محمد کی طرح بے عیب ہو. اچھا یار, یہ لقب سنی پڑھتے ہیں جب مولا کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں نا. یہ فقط مولا علی کے نام کے آگے کہتے ہیں, بات نہیں سمجھ رہے. چلو میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی کا حوالہ دے دیتا ہوں, فتاوی رضویہ کا جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 36 پہ. دیگر نے بھی لکھا ہے ائمہ نے, میں انہی کی بات کرتا ہوں جس کو مولوی بڑا مانتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ لقب کسی اور کے ساتھ اس لیے نہیں آیا, میں سیم وہ لفظ پڑھ رہا ہوں, میرے پاس پڑھے ہوں فتاوی رضویہ, یار حد ہو گئی. امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی مجدد دین و ملت, وہ موٹا کر کے لکھتے ہیں کہ یہ لقب فقط علی علیہ السلام کے ساتھ اس لیے لگایا جاتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں. یہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ علی واحد وہ ہیں کہ جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی گناہ, کوئی عیب, کوئی ویل, کوئی شرک. علی بائی برت پاک مولوی ہون پتہ لگ گئی جو اللہ کی طرف سے ہدایت بن کے آئے, جو اللہ کی طرف سے مومن بن کے آئے, جو اللہ کی طرف سے نور بن کے آئے, وہ حجت ہوتے ہیں. گھوم پھر کے کلمہ پڑھنے والے اللہ کی حجت نہیں بن سکتے, اللہ کی اتھارٹی نہیں بن سکتے, اللہ کی دلیل, برہان اور ریفرنس نہیں بن سکتے. ہماری کتابوں میں ایک حوالہ ہے, بس شاہ جی ختم کرنے لگا, مجھے انہوں نے آگے حالانکہ دیا تھا لیکن چونکہ شاہ جی بیٹھ کے بس 1-2 منٹ میں ختم, 1-2 منٹ میں. ہماری کتابوں میں چاہے آپ
طبقات ابن سعد پڑھ کے دیکھ لیں, آل صحابہ پڑھ کے دیکھ لیں. میرا دل کرتا ہے نا زیادہ نوکری کروں, حالانکہ مجھے فائدہ ہے, میں 15-20 منٹ پڑھ کے چھوڑ دوں, مجھے فائدہ ہے کہ نقصان؟ وہ سوکھا رہوں گا یار ہو دینے, لیکن میں اتنی انرجی لگاتا ہوں تاکہ زیادہ مواد آپ تک جائے, میری حاضری بھی ہو جائے, میری نوکری بھی قبول ہو جائے. ہماری کتابیں بڑی بڑی, آل صحابہ بھی, اسد الغابہ بھی, طبقات ابن سعد, تاریخ طبری, ابن خلدون, حوالے موجود ہیں. ایک بہت بڑا بندہ تھا, خود بھی بڑا, بیٹا بھی بڑے کا, کتابوں میں دونوں کے نام لکھے ہیں, میں نام نہیں لے رہا, خود بھی بڑا اور بیٹا بھی بڑے رہا. اس نے شراب پی لی. کیا کر لیا؟ شراب پی لی. جب شراب پی لی اس پہ حد جاری ہو گئی, اس کو کوڑے لگاؤ, وہ حد جاری ہوگی. جب وہ سپاہی کوڑا لے کے آگے بڑھا نا تو اس نے روکا, رکو ٹھہرو. وہ کہتا ہے کوڑے سے نہیں ڈر رہا, میں کوڑے کا انکار نہیں کر رہا, میں نے شراب پی ہے, مجھے حد لگنی چاہیے, لیکن شرط ہے میری. کیا بھائی شرط تیری؟ وہ کہتا ہے کوڑا وہ مارے جس نے خود ساری زندگی کبھی شراب چکھی نہ ہو. لو جی بڑیاں بڑیاں پگڑیاں والے آ گئے جے, تو کون آیا تھا کوڑا پکڑ کے؟ علی ابن ابی طالب. بلکہ یہ اللہ کا بھی قرآن ہے, یہ پوری سورہ دہر پینتن پاک کے لیے نازل ہوئی ہے, پوری سورہ دہر میرے پاس حوالے ہیں, اس کے اوپر الگ سے میری پوری کتاب ہے. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے, سورہ دہر کی آیت نمبر 24 میں سے, سورہ انسان بھی کہتے ہیں 24, وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. حجت کی بات کر رہا ہوں نا, اللہ کہتا ہے خبردار, وہ حجت نہیں, اس کی بات نہیں ماننی. بولا کس کی؟ فرمایا خبردار وہ حجت نہیں. کون؟ فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو. لو جی, نہ لڑائی نہ جھگڑا, یہ قرآن مجید کی آیت اٹھائیں, میں لڑائی کر رہا ہوں. ہماری کتابیں لکھی 5-5, 10-10 ہزار لوگوں کے حوال کے اوپر, ان کا نام, ان کے باپ کا نام, اس کی ماں کا نام, اس کے شجرہ کا نام, کیا کیا کرتا رہا, پورا اس کی لکھی بایو ڈیٹا موجود ہے. ایک ایک بندے کا یار حد ہو گئی. اس آیت کو اٹھائیں نا شاہ جی, اس آیت کو اٹھائیں جو اللہ نے بیان کی, اس آیت کو اٹھائیں, ہاتھ میں پکڑیں, کتابیں کھولیں, ایک ایک بندے پہ رکھ کے چیک کریں. چلو میں وہ نام لیتا ہوں, مولوی غصہ نہ کرے. حضرت بلال پہ رکھ کے چیک کر لیں, حضرت جابر پہ رکھے نہیں, حضرت سلمان پہ رکھے نہیں. مولوی تو چیک کرتا کرتا مر جائے گا, تجھے محمد کی حال کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آئے گا. صحیفہ مصائب یہ پڑھیں گے, میں بس تبلیغ کر رہا تھا, میں نے یہی مرتضی شاہ جی کو یہی کہا تھا, بس ختم ہے. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. وہ میری نہ مان, چل محمد کی مان لے. مومن اور منافق کی پہچان میں علی علی. میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں, ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے, منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے, تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر, میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. علی تے نبی نے دو میں نور کو, ملا منڈیاں پان دی لوڑ کی ہے. او سدھا راہ چھڈ کے بہشت والا, راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے. او جیڑا علی نو
ਕੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਣ ਕਰੀ ਨਾ ਯਾਰ ਤਰਾਵੀਆਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਅਲੀ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪਕੜਿਆ ਉਸ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਵਸ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦਾਮਨ ਅਲੀ ਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਟੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਹੋਈ जन्नत दियां चाबियां दा। आपने सिर्फ 20 सेकंड वो जो अली अलैहिस्सलाम से जलने वाले थे ना उनको गदीर के ऐलान की तकलीफ थी वो जहां तकलीफ होती है ना सट असा उथे ही मारनी ये 20 सेकंड दोनों हाथ उठा के आपने मेरे साथ ऐसे अली अली करना है आज खरोटा सईदा से नासबियत की जड़ काट दो उठाओ हाथ मन कुन्तु मौला मन कुन्तु मौला आदम का मौला इस्माइल का मौला इब्राहिम का मौला नूह का मौला इसहाक का मौला याकूब का मौला अय्यूब का मौला यूसुफ का मौला मूसा का मौला हारून का मौला दाऊद का मौला सुलेमान का मौला यूनस का मौला लूत का मौला हूद का मौला शुएब का मौला ईसा का मौला मन कुन्तु मौला मन कुन्तु मौला अबू बकर का मौला उमर का मौला उस्मान का मौला बिलाल का मौला तेरा मौला मेरा मौला मन कुन्तु मौला मन कुन्तु मौला मन कुन्तु मौला नारा हैदरी हैदरी हैदरी